اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون۔ سورہ یاسین کا چوتھا رکوع۔ اور سور پھونکا جائے گا تو وہ سب قبروں سے نکل کر اپنے پروردگار کی طرف دوڑ پڑیں گے، کہیں گے کہ ہائے ہماری بد نصیبی، ہم کو ہماری قبروں سے کس نے اٹھا دیا۔ یہی وہ واقعہ ہے جس کا بے حد مہربان نے وعدہ فرمایا تھا اور اللہ کے پیغمبروں نے سچ ہی کہا تھا۔ بس یہ ایک سخت آواز ہوگی، پھر ایک ہی دم سب کے سب ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے۔ کسی چیز کی تعمیر میں تو بہت سارا وقت لگتا ہے، لیکن کسی بڑی چیز کو ختم اور ملیامیٹ کرنے کے لیے بھی ایک مدت درکار ہوتی ہے۔ اگر کسی پہاڑ کو زمین کی طرح برابر کرنا ہے تو نہ جانے کتنے مزدور، کتنی مشینیں، پتھر کو توڑنے والی کتنی ہی چیزیں استعمال کرنی پڑیں گی۔ بظاہر یہ گمان ہو سکتا تھا کہ جب قیامت آئے گی تو ایک دفعہ دنیا کی ساری چیزیں ختم کر دی جائیں گی، جتنے جاندار زمین پر موجود ہیں سب ہلاک کر دیے جائیں گے، اور دوبارہ کائنات کی ابتدا سے لے کر قیامت تک مرنے والے سارے انسانوں کو زندہ کیا جائے گا۔ تو اس میں تو بڑی محنت ہوگی، بے شمار فرشتے لے کر کام کریں گے، اس کو انجام دیں گے۔ اس غلط فہمی کو اللہ نے دور کیا اور فرمایا کہ یہ سب کچھ نہیں ہوگا، بلکہ خدا کے حکم سے ایک فرشتہ سور پھونکے گا اور آن کی آن میں ساری باتیں ہو جائیں گی۔ پہلا سور پھونکا جائے گا، تمام جاندار مر جائیں گے۔ دوسرا سور پھونکا جائے گا تو سب کے سب زندہ ہو جائیں گے۔ سور کے پھونکنے سے محض ایک سخت آواز پیدا ہوگی اور اس سے لمحہ بھر میں یہ سارا کام ہو جائے گا۔ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، تو آج کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اس سے پہلے آیت میں ہے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ۔ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا، کہ وہ کفار کہیں گے کہ ہمیں ہمارے سونے کی جگہوں سے، قبر سے کس نے اٹھا دیا۔ عذاب قبر میں اگرچہ وہاں بھی قبر کے عذاب میں آرام نہ تھا، مگر قیامت کے عذاب کے مقابلے میں پہلا عذاب بالکل ہلکا معلوم ہوگا، اس لیے پکاریں گے کہ ہمیں کس نے قبروں سے نکال لیا، وہیں رہتے تو اچھا ہوتا۔ تو اس پر جواب ملے گا کہ یہ وہی قیامت ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا، اور رسولوں نے سچ بات بتائی تھی لیکن تم نے اسے مانا نہیں۔ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، تو آج کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا اور تم کو تمہارے اعمال کا ہی بدلہ دیا جائے گا۔ ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون، یقیناً جنت والے اس دن اپنے مشغلوں میں خوش ہوں گے۔ جہنم والوں کی پریشانیوں کے ذکر کے بعد قیامت میں جنت والوں کا حال بیان کیا گیا کہ وہ اپنی تفریحات میں مشغول ہوں گے۔ فاکہ خوش دل خوشحال کو کہا جاتا ہے۔ ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون، وہ اور ان کی بیویاں مسہریوں پر تکیے لگائے سائے میں بیٹھے ہوں گے۔ لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون، ان کے لیے جنت میں میوے ہوں گے اور وہ ساری چیزیں ہوں گی جو وہ مانگیں گے، یعنی جس چیز کا وہ سوال کریں گے وہ چیز ان کو فوراً مل جائے گی۔ دنیا میں کوئی بڑے سے بڑا بادشاہ بھی جو چاہے فوراً ہو جائے ایسا نہیں ہو سکتا۔ عمر زیادہ ہونے کے لیے سوچ رہا ہے کہ گھڑیاں نہیں کر سکتی، صرف بہت سی چیزیں ہیں، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش بدل ملی ہے، بہت چاہنے کے بعد بھی انسان نہیں پا پاتا ہے، لیکن جنت میں جو چاہے گا فوراً مل جائے گا۔ ساتھ ہی ساتھ اس سے بڑھ کر اور کیا احساس ہو سکتا ہے کہ خود اللہ تعالیٰ ان سے سلام فرمائیں گے، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اور اے گنہگارو آج تم الگ ہو جاؤ۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ایمان لانے والے، نہ لانے والے، نیک اور برے عمل کرنے والے سب کے ساتھ سب ایک ساتھ ہی رہتے تھے۔ سورج سب کو روشنی پہنچاتا تھا، ہر شخص کے کھیت کو بادل سیراب کرتا تھا، کیونکہ امتحان کی جگہ ہے، لیکن آخرت میں یہ الگ الگ کر دیے جائیں گے، اب ساتھ میں نہیں رہیں گے۔ بعض اصحاب سلف کے بارے میں آتا ہے کہ وہ عشاء کے بعد انہوں نے تہجد کے لیے یہی آیت پڑھی وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، کہ آج کے لوگ مجرم لوگ الگ ہو جائیں، یعنی دنیا میں ساتھ تھے، وہ آخرت میں ایسا نہیں ہوگا، بلکہ سب کے نیک لوگوں کی صف الگ ہوں گی، بروں کی صف الگ ہوں گی۔ اس وقت تو اس آیت کو سوچ کر وہ رات بھر روتے رہے۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں اے آدم کی اولاد، کیا میں نے تم کو تاکید نہیں کی تھی کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرو کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے؟ وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، اور یہ کہ تم میری ہی عبادت کرنا یہی سیدھا راستہ ہے۔
یعنی تمام بنی آدم کو مخاطب کر کے قیامت میں کہا جائے گا کہ کیا میں نے دنیا میں تم کو ہدایت نہ کی تھی کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا؟ یہاں سوال ہوتا ہے کہ عام طور پر تو شیطان کی عبادت نہیں کی جاتی، بتوں کی یا دوسری چیز کی عبادت ہوتی ہے، اس لیے شیطان کی عبادت کا الزام کیسے عائد ہوا؟ جواب یہ ہے کہ اگر کسی کی بات ہر حال میں مان لی جائے تو اسی کا نام تو گویا کہ عبادت ہے۔ لوگوں نے ہمیشہ شیطان کی تعلیم کی پیروی کی، اس لیے ان کو شیطان کی عبادت کرنے والا کہہ دیا گیا۔ جیسے حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص صرف درہم و دینار کے پیچھے لگا ہوا ہے اس کو عبد الدرہم و عبد الدینار کہا گیا ہے، حالانکہ وہ حقیقت میں تو درہم و دینار کی عبادت نہیں کرتا ہے۔ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ، اور شیطان نے تو تم میں سے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، یہی وہ جہنم ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا تھا۔ اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون، تو آج اس میں داخل ہو جاؤ اپنے کفر کی وجہ سے۔ آج ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے، نیز ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں، ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے ان اعمال کی جو وہ کرتے تھے۔ محشر میں حساب کتاب کے لیے پیشی میں پہلے تو ہر شخص کو آزادی ہوگی، جو چاہے جو عذر پیش کر دے۔ کچھ مشرکین وہاں قسم کھا کر اپنے شرک و کفر سے مکر جائیں گے، وہ کہیں گے واللہ ربنا ما کننا مشرکین، خدا کی قسم ہم تو شرک ہی نہیں کرتے تھے۔ بعض یہ کہیں گے کہ فرشتوں نے ہمارے نامہ اعمال میں جو کچھ لکھ دیا ہے ہم تو اس سے بری ہیں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے کہ بول نہ سکیں، اور اس کے مقابلے میں خود ان کے داہنے ان کے ہاتھ اور اعضاء کو سرکاری گواہ بنا کر بولنے کی صلاحیت دی جائے گی، وہ ان کے تمام اعمال کے گواہی دیں گے۔ آیت مذکورہ میں تو ہاتھ پاؤں کا بولنا بتایا گیا، دوسری آیت میں انسان کے کان، آنکھ اور کھال کا بولنا مذکور ہے۔ یوم شہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم، اور ایک جگہ ہے یوم تشہد علیہم السنتہم، خود ان کی زبانیں گواہی دیں گی۔ یہ اس کے منافی نہیں کہ ان کے منہوں پر مہر لگا دی جائے گی، کیونکہ مہر لگانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے اختیار سے کچھ بول نہ سکیں گے، ان کی زبان ان کی مرضی کے خلاف چلے گی۔ رہا یہ سوال کہ یہ اعضاء بولیں گے کیسے، ہاتھ پر کیسے بولیں گے، تو اس کا جواب اللہ نے قرآن میں دے دیا ہے، انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، کہ ہمیں بھی اسی اللہ نے بولنے کی طاقت دے دی جس نے ہر چیز کو بولنے کی طاقت دی۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ، اگر ہم چاہیں تو ان کی آنکھوں کو سپاٹ کر دیں، پھر یہ راستہ کی طرف توڑے تو کہاں دیکھ پائیں گے۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو انسان کی آنکھ فوراً خراب کر دیں، جیسے ہی وہ کوئی غلط چیز دیکھے اس کو خراب کر دی جائے۔ جیسے پیر کسی غلط چیز کی طرف چلے، پیر میں بیماری آ جائے، ہاتھ غلط کام کریں تو فوراً ہاتھ ٹوٹنے لگے، لیکن دنیا میں اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہے۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ، اور اگر ہم چاہیں تو ہم ان کی جگہوں پر ان کی صورتوں کو مسخ کر دیتے کہ یہ لوگ نہ آگے چل سکتے نہ پیچھے لوٹ سکتے۔ یعنی جیسے پہلے کے لوگ بعض بندر اور خنزیر ہو گئے، ایسے ان کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ تو اب اگر اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو کر دیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسانوں کو اختیار دیا ہوا ہے، اس کو صحیح و غلط کی تمیز بتا دی، کون صحیح کون غلط، کون اچھا کون برا۔ اب وہ جس کو اختیار کرے گا، اچھا اختیار کرے گا تو اس کا بدلہ ملے گا، برا اختیار کرے گا تو برا بدلہ ملے گا۔ دنیا کی زندگی کتنی ہے؟ حدیث میں آپ نے فرمایا کہ میری امت کے اکثر لوگوں کی عمر 60 کے بیچ ہوگی، اور بہت کم ہی لوگ اس کے اوپر جائیں گے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی عمریں ہو رہی ہیں، اور ہر بڑھتے دن کے ساتھ لوگوں کی عمریں گھٹتی جا رہی ہے۔ تو اب اس میں یہ ہے کہ انسان کو اپنے اعمال کو سدھار لینا چاہیے۔ سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، کس کا وقت کب آ جائے گا کچھ پتہ نہیں۔ اس لیے انسان کو ہمیشہ ایور الرٹ، ہمیشہ تیار رہنا چاہیے کہ جب بھی اللہ کی طرف سے بلاوا آ جائے پھر انسان کو چلے جانا چاہیے۔ تو انسان تیار رہے گا تبھی تو ایسا ہو پائے گا، ورنہ تو موت تو ایک دن اچانک آ جائے گی، پھر پچھتائے کیا ہوت ہے جب چڑیا چگ گئی کھیت۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو قرآن کریم کو سننے، سیکھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔